یہ کل مدینہ طیبہ مسجد نبوی تک پہنچنے کا جو سفر بنتا ہے وہ 2 ہفتے بنتا ہے، 1 ہفتہ سفر کا اور 1 ہفتہ قباء میں ٹھہرنے کا۔ یہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے 15 دن بنتے ہیں۔ تو مدینہ طیبہ میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو جس کے گھر میں سب سے پہلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام رکے ہیں اس صحابی کا نام ہے حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کلثوم بن ہدم، یہ کلثوم مرد کا نام ہے، عورت کا نام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں الٹا ہے، عورت کو کلثوم کہتے ہیں۔ عورت کا نام تو کلثوم ہے ہی نہیں اسلام میں، عورت کا نام کلثوم ہے۔ کلثوم بن ہدم یہ صحابی کا نام ہے اور یہ مرد ہے، صحابیہ نہیں ہے۔ بہرحال ان کے گھر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 ہفتے کا قیام فرمایا ہے۔ 1 ہفتہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں رکے، اور جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ پہنچے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے احوال سنا کہ جن کی امانتیں میرے پاس تھی سب کے حوالے کر دیا، فرمایا جی کر دیا۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ روانہ ہوئے۔ یہ جو قباء ہے اس کو باب المدینہ بھی کہتے ہیں۔ اس وقت تو مدینہ طیبہ بہت بڑا ایک صوبہ بن چکا ہے۔ اس وقت جب رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تشریف لائے تھے تو جو مدینہ شہر تھا وہ کل اتنا شہر تھا جتنی آج مسجد نبوی ہے۔ یہ پوری مسجد نبوی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا شہر مدینہ آ چکا ہے، اور شہر مدینہ وہی ہے۔ اب اس پر مسجد نبوی قائم ہے، جو اس کے باہر ایریاز ہیں وہ مدینہ کے مضافات کہلاتے ہیں، وہ مدینہ طیبہ نہیں کہلاتے تھے اس زمانے میں۔ اس وقت مدینہ طیبہ کی صورتحال یہ ہے کہ مدینہ طیبہ کم از کم 600 کلومیٹر 700 کلومیٹر دور تک صوبہ کہلاتا ہے۔ مثلا اگر آپ مدائن دیکھیں، مدائن صالح دیکھیں، مدائن شعیب دیکھیں، یہ بہت دور علاقے ہیں اور یہ مدینہ طیبہ کے صوبہ میں منطقۃ المدینہ وہاں لکھا ہوتا ہے۔ اس سے آگے جائیں آپ تبوک چلے جائیں 700 کلومیٹر، ایک اگر دوسرے راستے سے جائیں جس طرف سے حضور پاک علیہ السلام کا سفر ہوا ہے تو یہ مدینہ طیبہ سے 900 کلومیٹر دور بنتا ہے تبوک۔ یہ ملک شام کی سرحد جا کے بنتی ہے۔ تو تبوک بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تھا زندگی کا آخری، آج یہ بھی صوبہ مدینہ میں شامل ہے۔ تو یہ سارے ایریاز اس وقت مدینہ طیبہ نہیں کہلاتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو قباء میں رکے ان صحابہ کے پاس۔ جس جگہ اللہ کے رسول نے 1 ہفتہ قیام کیا ہے وہ گھر آج بھی قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ طیبہ لے جائے تو مشکل نہیں ہے وہاں دیکھنا، بہت آسان ہے۔ آپ مسجد قباء جائیے، جس طرح میں منہ کر کے بیٹھا ہوں ایسے سمجھیں اگر سامنے قبلہ ہو تو، یعنی مسجد قباء کا سامنے محراب ہے، جو آپ کے دائیں طرف کا گیٹ بنے گا نا، اس گیٹ سے آپ باہر آئیے، روڈ کراس کیجئے، پیچھے محلے میں جائیے تو وہاں محکمۃ الغابہ کا آج بھی کنٹرول ہے، محکمہ جنگلات ایریگیشن والوں کا، وہاں وہ گھر موجود ہے جس گھر میں آپ علیہ السلام نے 1 ہفتہ قیام فرمایا، اور اس گھر کی دیواریں اوریجنل شکل میں 1400 سال پہلے کی وہ قلعے کی عمارتیں ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا بھی ہے، میں کئی بار وہاں پہنچا ہوں۔ تو وہاں ایک کمرہ ہے جس کی آج کل تعمیر نو نے کی ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی جگہ ہے، لوگ وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے وہاں معلوم کیا کہ شیڈ سا بنا ہوا ہے، چھتا سا، کہ ادھر نماز پڑھنے کی وجہ وہ کہتے ہیں مقام تذلیل ہے، سائے کی جگہ۔ مجھے وہاں کوئی بتا نہ سکا کہ سائے کی جگہ کیا ہے، سایہ تو کوئی چھت کی جگہ ہوتی ہے۔ میں نے پھر اس کو سیرت میں سرچ کیا تو مجھے اس کا جواب ملا کہ یہ دراصل ایک واقعہ ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جب حضور پاک علیہ السلام حضرت کلثوم بن ہدم کے اس ولا میں رہتے تھے نا، تو مدینہ طیبہ سے صحابہ ملنے آتے، تو مدنی لوگ جو تھے اکثر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک سے واقف نہیں تھے۔ تو مدینہ طیبہ تو 2 افراد آئے تھے مکہ سے، حضرت ابو بکر اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابو بکر عمر میں اللہ کے رسول سے 2.5 سال چھوٹے ہیں۔ تو 2.5 سال چھوٹا ہونا، اس وقت 53 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے، حضرت صدیق اکبر کی کوئی 50 سال بنتی ہے، تو یہ بالکل قریب قریب ہے نا، فرق نہیں لگتا تھا۔ تو لوگ پہلے آ کر حضرت ابو بکر صدیق کو ملتے، ہاتھ ملاتے، ہاتھ چومتے، بھائی یہ ہمارے نبی پاک۔ بعد میں بتایا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ مجھے یہ اندر سے ایک عجیب فیلنگ ہوئی کہ میری عزت ہو رہی ہے حضور علیہ السلام کی موجودگی میں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو اوپر چادر پہنی ہوئی تھی نا، تو یہ کھڑے ہو گئے اور انہیں چادر اتاری اور اتار کر اللہ کے رسول پہ سایہ کیا کہ انہیں گرمی نہ لگے، سایہ مل جائے۔ پھر لوگوں نے پہچان لیا یہ آقا ہے اور یہ آقا کا خادم ہے۔
اسے کہتے ہیں تولیل، سایہ دینا. تو وہ جگہ وہ ہے مقام تذلیل سائے کی، ورنہ چھت والی سائے کی بات نہیں تھی. یہ آج بھی وہاں مقام موجود ہے. 1 ہفتے کا قیام ہے اللہ کے رسول کا. پھر جب حضرت علی المرتضیٰ امانتیں واپس کر کے تشریف لائے تو حضور پاک ان کے ساتھ مدینہ طیبہ اندر شہر آئے ہیں. جب شہر آئے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو وہاں جہاں مسجد نبوی قائم ہے نا، یہ 2 یتیم بچوں کی جگہ تھی، اور ان کے جو چاچو تھے نا وہ ان کے نگران تھے. آپ علیہ السلام نے پوچھا کن کی ہے؟ جی سہل اور سہیل 2 یتیم بچے ہیں، ان کے والد فوت ہو گئے ہیں، یہ ان کی ہے. تو فرمایا جگہ ہم خریدنا چاہتے. کہ خریدنا نہیں، آپ لے لیں. کہ یتیم کے مال کو میں نے کھانا نہیں ہے، ہم اس کے پیسے ادا کریں گے. پوری مسجد نبوی کا جو ریٹ اور پیسہ لگا نا، جو قیمت لگی اس زمین کی، تو وہ سارے کے سارا پیسہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ادا فرمایا تھا. یعنی حضرت صدیق اکبر کے مال کو حضور نے اپنا مال سمجھا تو فرمایا نا کہ ہم ادا کریں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا پیسہ عطا فرمایا. یہ مسجد نبوی بن گئی. مسجد نبوی کی تعمیر چل رہی تھی کہ اس دوران جب کھدائی ہوئی تو وہاں سے مشرکین کی ہڈیاں نکلیں، جو مشرکین کے زمانے میں مر گئے تو یہاں دفن. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مشرکین تو نجس ہیں، لہٰذا ان کی ہڈیاں بھی یہاں سے نکال دیں، اس جگہ کو صاف اور پاک کر دیں. بالکل ان کی ہڈیوں کو نکال کر صحیح بخاری میں نوبشت نکال کر ایک دوسری طرف پھینک دیا گیا. تو اس جگہ کو مشرکین سے پاک کیا گیا. کچھ لوگوں کے دل میں میل ہوتا ہے اسلام کے بارے میں، تو وہ ایک سوال کرتے ہیں اس جگہ کہ آپ کہتے ہو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد، یہ مسجد نبوی ریاض الجنہ، جنت کا حصہ ہے، جنت میں تو مشرک نہیں جا سکتا، یہاں مشرک کی ہڈیاں تھیں، تو یہ جگہ جنت کیسے؟ تو اس کا بہت آسان جواب ہے کہ شیطان بننے سے پہلے کہاں تھا؟ کہتے ہیں جنت میں تھا، اوپر ہی تھا. جب اس نے شیطانی کی، سجدے سے انکار کیا تو کیا ہوا؟ کہا جی جنت سے نکل گیا. تو ہم نے کہا مشرک تو جنت نہیں جا سکتا، یہ ادھر کیسے تھا؟ کہتے ہیں پہلے تھا پھر نکال دیا گیا. میں نے کہا ادھر بھی پہلے تھی پھر حضور نے ہڈیاں نکال دی تھی، اس لیے یہ بھی جنت رہی اور وہ بھی جنت رہی، اس پر کوئی اشکال نہیں ہوتا. دوسری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تعمیر کرائی ہے، یہ مسجد نبوی ہے. اس کے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک ہے. جس جگہ حضور پاک رکے تھے، جس کو آپ اور ہم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان کہتے ہیں. اتفاق ہماری مسجد بھی اسی صحابی سے منسوب ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. یہ ان کا مکان ہے حضرت ابو ایوب انصاری کا. پتہ ہے وہ مکان کہاں ہے؟ آپ اس کو بھی بڑی آسانی سے پہچان سکتے ہیں. آپ جب مسجد نبوی تشریف لے جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے، تو جس وقت آپ روضہ پاک پر سلام پڑھ رہے ہوں گے نا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کی طرف منہ کر کے آپ سلام پڑھیں گے، تو ہمارے دائیں ہاتھ کی طرف نکلنے والا دروازہ ہے، اسے باب البقیع کہتے ہیں. بالکل یہ روضہ پاک کے ساتھ ہے، یعنی مسجد نبوی کی چھت والے سے باہر نکلتے ہیں سین میں، یہ باب البقیع ہے. اسی باب البقیع کے ساتھ کسی زمانے میں لکڑی کی عمارت ہوتی تھی. آج کل وہاں انہوں نے ماربلائز ایک عمارت بنا لی ہے، اب لکڑی کی نہیں ہے. میں نے لکڑی والی عمارت بھی دیکھی تھی پرانے والی، اب وہ نائی والی عمارت ہے. تو یہی جگہ ہے، یہ حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر تھا. ادھر اونٹنی بیٹھی تھی. اونٹنی بیٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس اونٹنی پر سوار تھے نا، تو مدینہ کے لوگ آتے اور وہ مہار پکڑ کے آتے کہ رسول اللہ آپ ہمارے یہاں رہیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو فرماتے کہ یار میں اپنی مرضی سے نہیں رہنے آیا. تو رسول اللہ آپ کس کی مرضی سے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے میری یہ اونٹنی. یہ جس گھر کے سامنے بیٹھ جائے گی نا اور پھر اٹھے گی نہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی گھر ہے جس جگہ مجھے اللہ نے رہنے کا حکم کیا. راستے میں ایک جگہ اونٹنی بیٹھی تھی، آپ علیہ السلام اترنے لگے تو وہ پھر کھڑی ہو گئی. پھر حضور نے فرمایا دعوها فإنها مأمورة، اب اس کو چھوڑ دو، اب رسی نہ پکڑو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے. تو حضرت ابو ایوب انصاری کا اصل نام ہے حضرت خالد. ابو ایوب ان کی کنیت ہے، خالد نام ہے رضی اللہ عنہ. ان کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی. مختصر فیملی تھی، میاں بیوی، غالباً ایک بچہ اور ایک ان کی والدہ تھی. بالا خانہ ان کا بنا ہوا تھا. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ اوپر کی منزل میں رہیں، ہم نیچے کی منزل میں رہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ایوب میں اگر اوپر رہوں، میرے پاس مہمان آئیں گے، صحابہ ملنے، تو آپ کے گھر سے پردہ پھر سیڑھی چڑھ کے اوپر، تو آپ کے گھر کو تکلیف ہوگی. آپ اوپر کی منزل میں بالا خانے میں رہیں، ہم نیچے رہیں. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی موجودگی میں اوپر رہوں، تو یہ تو ادب کے خلاف ہے. فرمایا میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، آپ نے اوپر رہنا. حضرت ابو ایوب انصاری اوپر تشریف لے گئے. اس زمانے کی جو تعمیر تھی نا، وہ اس طرح RCC کی سیمنٹڈ چھتیں نہیں ہوتی تھی. اس زمانے کی چھتیں ہوتی تھی نا، وہ کھجور کی
یہ جو شاخیں ہیں نا کھجور کے پتے، ان کو رکھ کر نا اس پر چونا وغیرہ ڈال کے چھت کی ترتیب ہوتی تھی۔ ایک رات حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً ان کا یا پتہ نہیں گھر والی کا پاؤں لگا تو جو گھڑا پڑا تھا نا پانی کا وہ ایسے بہہ گیا۔ اب قریب تھا کہ وہ چھت رسنے لگتی، آپ علیہ السلام نیچے آرام فرمایا تو رسالت مآب کا آرام خراب ہو، تو ان میاں بیوی نے اپنے ٹھٹرتی سردی میں کمبل اتارا اور اس پانی کے اوپر رکھ دیا تاکہ یہ پانی کو سک کر لے، چوس لے اور آپ علیہ السلام تک ایک قطرہ نہ دے۔ ان نے سردی میں رات گزاری ہے، لیکن اس قربانی پہ آج بھی ابو ایوب انصاری کو دنیا سلام عقیدت پیش کرتی ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے ترکی میں۔ میرے ترکی کے کئی سفر ہوئے ہیں اسی خواہش میں کہ حضرت ابو ایوب انصاری کو سلامی پیش کروں۔ میں نے الحمدللہ وہاں 2 3 4 بار حاضری دی ہے۔ استنبول یہ ترکی کا پرانا شہر ہے، بہت پرانا ہے، کہتے ہیں قبل مسیح اس کی جو ہے نا تاریخ ہے۔ قبل مسیح کا معنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے، رسالت مآب کو تو 1400 سال، حضرت عیسیٰ 600 سال اس سے پہلے۔ اب 2022 چل رہا ہے تو یہ 2022 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے، تو قبل مسیح یعنی 2022 سال سے بھی پہلے اس شہر کی تاریخ ملتی ہے۔ اس کی فصیلیں ہیں، بڑی بڑی فصیلیں ہیں، بندہ حیران ہو سرگردان ہو جاتا ہے اگر آپ کبھی اس شہر کا وزٹ کریں۔ میں تو اس کی گلیاں محلے گھوما ہوں، میں نے اس جگہ کو دیکھا ہے، پتہ نہیں کیا کیا یہ تاریخ اپنے اندر سمویا ہوا ہے۔ اس شہر کو پرانے زمانے میں کہتے تھے قسطنطینیہ عربی میں، ہم اردو میں سے قسطنطنیہ کہتے ہیں، آج کل اس کا نام بدل کے استنبول رکھ دیا گیا۔ اصل لفظ ہے یہ اسلام بول، اسلام کی باتیں، لیکن وہ اسلام بول اور یہ فارسی کی بات آپس میں گھسی نا، اس کے ساتھ ترکی لینگویج کے ساتھ سلاجفہ روم کی زبان ہے تو استانبول بن گیا۔ کوئی استانبول کہتا ہے، کوئی استنبول کہتے ہیں اس کو۔ اس شہر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ اچھا، یہ شہر 2 بر اعظم پر مشتمل ہے ایک شہر لیکن یہ 2 بر اعظم پر۔ اس کا آدھا حصہ ایشین سائٹ کہلاتا ہے اور آدھا حصہ یورپین سائٹ کہلاتا ہے۔ بر اعظم یورپ اور بر اعظم ایشیا کا سنگم ہے، یہ اس کی لائن آف کنٹرول ہے، اس کی سرحد ہے، بارڈر ہے، یعنی 2 بر اعظم یہاں مل رہے ہیں۔ اسے گیٹ آف یورپ بھی کہتے ہیں کہ یہاں سے یورپ میں انٹری بندہ مار سکتا ہے۔ تو یہ جگہ ہے، اس جگہ حضرت ابو ایوب انصاری کی قبر ہے کہ حدیث پاک میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اول جیش من امتی، کہ میری امت کا پہلا لشکر جو جائے گا، یغزون مدینہ قیصر مغفور اللہ، جو قسطنطنیہ پہ چڑھائی کرے گا، مدینہ قیصر اسے کہتے تھے، یہاں قیصر روم رہا کرتا تھا، اس کے شہر پہ فرمایا وہ بخشا ہوا ہے۔ تو یہ لشکر جو آیا تھا یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آیا، اس میں حضرت ابو ایوب انصاری شامل ہیں، حضرت امام حسن شامل ہیں، حضرت امام حسین شامل ہیں رضی اللہ عنہم۔ یہ آیات صوفیہ جائیں تو آج بھی وہاں ان کے نام مبارک لکھے ہوئے موجود ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا تھا کہ میرا اگر انتقال بھی ہو جائے نا، بیمار تھے، کہ مجھے ان کافروں کے علاقوں میں جا کر دفن کر کے آنا، کیونکہ میں جب تک ہوں تو اللہ کے دین کے پہنچانے کے لیے جتنا سفر کر سکتا ہوں کر لوں۔ بعض روایات میں ہے کہ جس کو اللہ کے راستے میں موت آ جائے نا، جس جگہ اس کی قبر ہے اس جگہ سے لے کر اس کے گھر تک کا جتنا فاصلہ ہوگا نا، اللہ اتنے بڑے بے جوڑ موتی کا محل اسے جنت میں دے گا۔ یعنی ابو ایوب انصاری کا محل 2 بر اعظم پر مشتمل ہو، آپ اندازہ لگیں ان کی قربانی۔ غالباً کہتے ہیں 90 سال کے لگ بھگ ان کی عمر تھی اس وقت، تو ان کی تدفین یہاں ہوئی ہے۔ اس جنازے میں امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کی شرکت کی ہے۔ میں نے ایک بات وہاں سوچی کہ یہ کس ایریا میں ہے، یورپین سائڈ میں ہے یا ایشین سائڈ میں؟ تو ان کی قبر یورپ سائڈ میں، مرجع الخلائق ہے وہاں، بہت بڑی چیز۔ وہاں آج بھی ایک درخت موجود ہے، وہ درخت کہتے ہیں وہی اسی وقت سے ہے جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہاں تدفین ہوئی تھی، وہ درخت بھی وہاں موجود ہے۔ میری بات کا مطلب یہ حضور پاک علیہ السلام کے میزبان ہے مدینہ طیبہ کے۔ یہاں میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ جو ہم کہتے ہیں نا میزبان رسول ہے، اتنی بات ظاہری طور پہ ٹھیک ہے کہ یہ حضور کے میزبان ہیں، انہوں نے اپنا گھر پیش کیا تھا، لیکن اگر ڈیپلی تھوڑی گہرائی کی نظر ہم دیکھیں نا تو یہ میزبان نہیں ہے، یہ مہمان ہے۔ سوال اٹھے گا مہمان تو اللہ کے رسول ہیں، وہ آئے ہیں، یہ مہمان کیسے ہیں؟ میں آپ کی خدمت میں واقعہ عرض کرتا ہوں۔ امام سہیلی رحمہ اللہ روض العنف میں لکھتے ہیں، یہ عربی کی کتاب ہے،
اور مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ سیرت المصطفیٰ میں لکھتے ہیں، یہ اردو کی کتاب ہے، آپ سیرت المصطفیٰ خرید لیں، اس سے آپ اس واقعے کو پڑھیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ نے 3 جلدوں پہ سیرت النبی کی کتاب لکھی ہے، سیرت المصطفیٰ۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں آمد سے پہلے ایک بادشاہ کا گزر ہوا جو شاہ طبہ حمیری تھا، یمن کا بادشاہ تھا، قبیلہ حمیری کا رہنے والا تھا۔ وہ یہاں سے گزرا تو اس کے ساتھ اس کے ارکان پارلیمنٹ تھے، وزیر مذہبی امور بھی ہے، مولوی بھی ہیں، عوام بھی ہے، باقی وزراء بھی ہیں، جو زمانے کے ان کی کتابوں کے عالم تھے۔ تو کہتے ہیں سارے اس جگہ پڑاؤ کے لیے رکے، جو بادشاہ رکا تو علماء جو تھے نا تورات انجیل زبور والے، انہوں نے اس جگہ کو دیکھا نا، مدینہ طیبہ، اس زمانے میں سے یثرب کہتے تھے، سورت نمبر 33 سورت احزاب میں بھی یہ لفظ ہے، یا اہل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، تو یثرب کہتے تھے اسے۔ تو رکے تو انہوں نے اس جگہ کا وزٹ کیا نا، تو وہ تورات انجیل پڑھے ہوئے ایک دوسرے کہنے لگے کہ یہ ہم یہاں سے نہیں جاتے، یہ تو آخری نبی کی آمد کی جگہ ہے، اس کے استقبال کے لیے رہ جاؤ، پتہ نہیں پھر آنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ تو صبح بادشاہ نے لشکر کے کوچ کا حکم کیا اور انہوں نے کہا ہم نے یہاں رہائش لینی ہے۔ بادشاہ نے کہا ناراض ہو کہ جی میں ناراض نہیں ہے، آپ کا احسان ہوگا میں یہاں رہنے دیں۔ تو جب علماء کی تعداد شمار کی تو وہ 400 علماء بنے، تو بادشاہ نے ان کے لیے 401 گھر بنوائے، 400 ان کے لیے، اور ایک گھر اس لیے بنوایا کہ جس نبی کے انتظار میں تم رہنا چاہتے ہو یہ اس کو تحفہ دینا۔ اور پھر بادشاہ نے وہاں سے کوچ کیا، آپ علیہ السلام کے لیے کچھ پیغام لکھا، وہ آپ علیہ السلام پر ایمان کی باتیں لکھی، اور اس کے اشعار کچھ اس نے لکھ کر اس زمانے کی تحریر لکھوائی تھی کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میری عمر آپ تک لمبی ہو جائے تو پھر میں آپ کی خدمت میں رہوں گا۔ اس طرح مختلف محبت کا اظہار ہے، اس پر ایک تفصیل ہے۔ تو یہ لوگ یہاں رہ گئے تھے، کہا تمہاری نسل در نسل آئے نا تو یہ وصیت کر کے مکانات دیتے جانا۔ جب آپ علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے ہیں تو ان کی پتہ نہیں 4تھی یا 5ویں نسل علماء کی چل رہی تھی، جسے بنو اوس اور بنو خزرج کہتے ہیں۔ یہ جو صحابہ کرام کے انصاری لوگ ہیں نا مدینہ والے، انصاری 2 قسم کے لوگ ہیں، بنو اوس کے یا بنو خزرج کے، یہ انہی علماء کی اولاد تھے جو آپ علیہ السلام کے استقبال میں یہاں رکے۔ اور یہ جو گھر تھا بالا خانہ، یہ تھا حضرت ابو ایوب انصاری کا، لیکن بنا اللہ کے رسول کے لیے تھا۔ تو میں نے اسی بنیاد پہ کہا کہ ابو ایوب انصاری میزبان رسول ضرور ہیں، لیکن گہرائی کی نظر سے دیکھیں تو یہ گھر وہ ہے جو اللہ کے رسول کے لیے تعمیر ہوا تھا، تو یہ میزبان نہیں ہے، مہمان رسول ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف لائے ہیں، یہ مدینہ طیبہ ہے، اس جگہ اللہ کے رسول کی ہجرت ہے، اور یہ ہجرت ربیع الاول میں ہے۔ میں نے پوری ہجرت پہ تو بات نہیں کی، صرف ایک گوشے پر آپ کی خدمت میں چند جھلکیں پیش کی ہیں۔ میں آخر میں آپ سے ایک بات کر کے بات کا خلاصہ اور ختم کرنے لگا ہوں۔ ایک ذہن میں بات رکھیں، وہ یہ ہے کہ آپ میں جتنے حضرات نوجوان بیٹھے ہیں نا، کوشش کرو کہ اپنے نبی کی سیرت پڑھو، اس لیے نہیں کہ ہمیں واقعات پتہ چلیں، ہمارا نالج بڑھ جائے، واہ واہ ہمارے معلومات بہت زیادہ ہیں، اس لیے نہیں، سیرت اس لیے پڑھو کہ یہ میرے نبی کی زندگی ہے اور ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے۔ آپ سیرت المصطفیٰ خرید لینا، 3 جلدوں کی کتاب ہے، چھوٹی سی ہے، کوئی اتنی بڑی بھی نہیں ہے، کل ملا کر صفحات 900 بنیں گے، 750 800 بنیں گے، کل ملا کے 3 جلدوں کے، اردو کی آسان ترین کتاب اور مستند ہے۔ بعض سیرتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں اوٹ پٹانگ کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ سیرت النبی کی کتابیں ایسی ہیں جس میں معجزات کا انکار ہے، جیسے علامہ شبلی نعمانی کی اللہ مغفرت فرمائے، انہوں نے سیرت تو لکھی ہے لیکن ان میں معجزات کے مسئلے پہ انہوں نے کچھ اوپر نیچے بات کی ہے، علماء ان کو پڑھنے کی ترغیب نہیں دیتے۔ اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت المصطفیٰ علیحدہ لکھوائی تھی مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ سے۔ تو آپ سیرت المصطفیٰ 3 جلد لے لیں، خود بھی پڑھیں، گھر میں بھی پڑھائیں، فیملی بھی پڑھے، بچے بھی پڑھیں۔ تو جب ہم سیرت کو پڑھیں گے تو ہمارے اندر ایک تبدیلی آئے گی، ہمیں ہمارا ضمیر جو اندر کا ایمان ہے نا وہ کہے گا یار تو اپنے نبی کی تعلیمات کو پڑھ۔ تو یہ ایک وجہ، جب سے یہ موبائل آیا ہے نا، موبائل نے بیڑا غرق کر دیا مطالعے کا۔ تو میں کہتا ہوں اچھا موبائل بھی رہے اور مطالعہ بھی رہے، اسی میں PDF ڈاؤن لوڈ کر لو، اسی میں ڈاؤن لوڈ کر لو۔ مزہ PDF پڑھنے کا نہیں ہے، یہ آپ کو کہتا ہوں، 10 15 20 50 صفحوں کے بعد بندہ تھک جاتا ہے۔ یہاں موبائل میں وہ چس کونی کتاب پڑھیں گے، جو آپ سامنے کتاب رکھ کے پڑھتے ہیں نا اس کا مزہ اور ہے۔ لیکن اگر آپ نے PDF ہی پڑھنے ہے تو یہاں PDF ڈاؤن لوڈ کریں، سیرت المصطفیٰ مولانا ادریس کاندلوی، آپ لکھیں اور آپ PDF ڈاؤن لوڈ کر لیں گوگل سے، تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔
میری بات کا مطلب کہ آج سیرت النبی پر غالباً میں ربیع الاول میں تیسرا جمعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. یہ نہ ہو کہ ہم نے صرف سننا ہے جی واہ واہ. ہم میں ہر بندہ اگر سیرت کا خود مطالعہ کرے تو یقین مانے ایمان بھی تازہ ہوگا اور ہمارے لیے قابل عمل بھی ہوگا اور قابل فخر بھی ہوگا. اور ہمیں کل قیامت میں حضور پاک کی سفارش ملنی ہے، کیونکہ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے گناہ گاروں کو میں سفارش کروں گا. آپ کو پتہ ہے سفارش کا مطلب کیا ہے؟ سفارش کا مطلب ہے اللہ اسے جہنم میں نہ جلا جنت بھیج دے. اور سفارش کا دوسرا مطلب ہے حق نہیں بنتا اس کا جنت جانے کا، حق نہیں بنتا کہ حضور پاک کے منہ کی وجہ سے جنت ملے گی. سفارش کہتے ہیں اسے، ہے نا. حق بنتا ہے تو کیا سفارش ہوتی ہے؟ پھر تو بندہ اپنی ترتیب پہ جا رہا ہے. حق نہیں بنتا پھر بھی جنت کا مستحق بنائیں گے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی کی تفصیلی معلومات ہونی چاہیے ہر مسلمان کے پاس. اس کے بعد پھر سیرت صحابہ ہے، اس کے بعد سیرت اہل بیت ہے، اس کے بعد سیرت امہات المؤمنین ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیوں کی سیرت ہے، وہ اس کے بعد کی بات ہے. لیکن یقین مانیے ہم لوگ دین سے دور ہیں. مینا کے خیمے میں میرے والد محترم رحمہ اللہ فرما رہے تھے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، کہ خاوند بیوی میرے پاس آئے حج میں، احرام باندھا ہوا ہے، اور مجھے آ کر کہا مولوی صاحب یہ بتائیں یہ نبی اور رسول آپس میں چچا زاد ہوتے ہیں، کزن ہوتے ہیں؟ یعنی جسے اتنا بھی نہیں پتا کہ نبی اور رسول میں آپس میں کیا فرق ہے، ہم کس نام سے مسلمان ہیں. اور ماشاءاللہ اللہ پاک نے قبول کیا، آئے ہوئے حج پہ. میں آپ کو واقعات سناؤں آپ حیران ہوں گے. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں جھوٹ بولوں اللہ مدد کھینچ لے گا. میرے ایک دوست ہے وہ حج اور عمرے کی ٹریننگ دیتے ہیں. اب میں ڈی اے خان میں نام نہیں لیتا، خواہ مخواہ سے مولوی کو دل میں کچھ حوصلہ رکھنا چاہیے، میں کیا کسی کی پردہ دری کروں. ایک صاحب تھے، بزرگ تھے، وہ عمرے پہ جا رہے تھے، یہاں سٹی سے نہیں ہے، ایک دیہات سے. وہ آئے تو ان کے پاس بھی مجھے آپ عمرے کی تیاری کریں، وہ اس گروپ میں جا رہے تھے. تو انہوں نے ماشاءاللہ اسے تیاری کرائی، پورا مکہ مکرمہ سمجھایا، مینا سمجھایا، مزدلفہ سمجھایا، عرفات سمجھایا کہ ادھر کی صرف زیارتیں ہیں، یہ عمرے میں شامل نہیں ہیں، یہ حج کی ہوتی ہیں. لیکن آپ نے عمرے میں طواف کرنا ہے، سعی کرنی ہے، مقام ابراہیم کے نوافل ہیں، حجر اسود ہے اور آب زمزم ہے، پوری ترتیب سمجھا. اور پھر مدینہ طیبہ کی 4 زیارتیں مسنون ہیں، مسجد نبوی یعنی روضہ پاک کی زیارت، ریاض الجنہ، جنت البقیع، اور ساری مسجد نبوی، جنت البقیع، حضرت حمزہ کی قبر اور مسجد قباء، یہ 4. یعنی اس طرح سمجھا ساری باتوں کے بعد. وہ بزرگ پتہ کیا کہتے تھے؟ آپ حیران ہوں گے، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے جو میں کرنے لگا، یہ رونے کا مقام. وہ پوچھتا ہے مولوی مدثر میں کوئی گال تو دس، یہ جڑا ساوا روزہ ہے اندے تے سارے نبی دی قبر، یہ جڑا کالا روزہ ہے اندے تے اللہ دی قبر ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو سبز گنبد ہے اس میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر ہے، یہ جو کالا روزہ ہے یعنی بیت اللہ، اس میں ہمارے اللہ کی قبر ہے. یہ پوچھنے والا مسلمان ہے، اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کا سٹیزن ہے اور جہاں عمرے پہ رہا ہے. تو جب ہماری معلومات کا انحطاط کے یہ عالم ہوگا، ہم اس نہج پر جا کر گفتگو کریں گے. اچھا جب میں یہ باتیں سناتا ہوں پھر کچھ لوگ پوچھنے میں شرم کرتے ہیں، میں کہتا ہوں شرم کبھی نہ کرنا. ڈاکٹر کے سامنے شرم کرو گے جان کا نقصان ہے، اور دین کے مسئلے میں عالم کے سامنے پوچھتے ہوئے شرم کرو گے ایمان کا نقصان. ہم جان کا نقصان تو نہیں برداشت کرتے، ڈاکٹر کو سب کچھ بتاتے ہیں، ایمان کے نقصان پہ یہ شیاب ہے ٹھیک ہے صاحب. یہ سستیاں ختم کریں، یہ بالکل اپنی ترتیب ختم کریں. آج رب کریم نے آپ کو وقت دیا ہے تو آپ مجھ سے کم از کم یہ بات وعدہ نہ کریں تو ارادہ تو کریں کہ ہم سیرت کو پڑھیں گے. جتنے ساتھی بیٹھے سب ساتھ ارادہ کرتے ہیں نا کہ ہم سیرت کی کتب خریدیں گے اور سیرت النبی کو پڑھیں گے. پڑھو گے انشاءاللہ. جتنے ساتھی بیٹھے ہیں میں ہاتھ اس لیے آپ سے اٹھوا رہا ہوں کہ ارادہ کرنے پر رب کریم ایسی نعمت عطا فرماتے ہیں کہ اس پر اللہ پاک قبولیت فرماتے ہیں. جتنے دوست ہیں خود بھی پڑھیں گے اور اپنے گھر بھی پڑھائیں گے، اپنی فیملی کو بتائیں گے. تو سیرت المصطفیٰ چھوٹی سی سیرت النبی کی کتاب ہے، 3 جلدوں میں، اتنی کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ اس کا مطالعہ کریں، ضروری نہیں آپ ایک دن میں ختم کر لیں، لیکن اس کے سامنے کیٹلاگ ہے، فہرست ہے، آپ وہاں سے چوز کریں اپنا عنوان اور اس کو پڑھیں اور سمجھیں. اس نیت سے نہیں کہ ہمارے پاس نالج ہے، اس نیت سے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت کو اپنانا چاہتے ہیں. نالج کے لیے پڑھیں گے تو پھر دوسرے کو سنانے کے لیے بندہ پڑھے گا نا، اس کو سناؤں گا، اس کو سناؤں گا، اس کو سناؤں گا، پھر اپنے آپ کو بندہ بھول جائے گا. فَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ. قرآن کہتے ہیں دوسروں کو اچھائی بتاتے ہو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. تو ہم اپنے آپ کو سامنے رکھ کے پڑھیں گے تو سیرت کی معلومات ہوں گی. اقول قولی ھذا
व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।